الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ہمیں زندگی گزارنے کا ایک دستور عطا فرمایا جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. یہ شریعت چند بنیادی شعبوں پر مشتمل ہے: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، حدود. یہ اس شریعت کے اجزاء ترکیبیہ ہیں. ان تمام شعبوں میں سب سے زیادہ اہمیت اعتقادات کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدے کی درستگی پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے. عقیدہ درست ہو تو عمل بے شک چھوٹا اور مختصر کیوں نہ ہو، رب ذوالجلال کے ہاں وہ بڑا وزنی ہوتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ عقیدے کے اندر کوئی ضعف، کوئی نقص پایا جائے تو بندہ بہت بڑا مشقت والا عمل کیوں نہ کرے، رب ذوالجلال کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کے عقیدے کے اوپر محنت کی، لوگوں کے عقیدے کو درست کر لیا. حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ ایک کھجور صدقہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، پھر اس کو بڑھوتری دیتا ہے، اس کو نشو و نما دیتا ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی بندہ اپنی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ یہ کھجور بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو احد پہاڑ کے برابر اجر عطا فرما دیتا ہے. عقیدے کے اندر جتنی پختگی ہو، جتنا رسوخ ہو، اور پھر نیت کے اندر جس قدر زیادہ اخلاص ہو، عمل اس قدر زیادہ وزنی ہوا کرتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایک مد کے برابر جو صدقہ کر دے، ایک مد 1 کلو کے برابر بن جاتا ہے تقریباً، اس سے کچھ کم ہوتا ہے. میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایک مد کے برابر جو صدقہ کر دے، بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دیں، میرے صحابی کو اس جو کے صدقہ کرنے پہ وہ اجر ملتا ہے جو بعد میں آنے والوں کو احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے پہ نہیں ملتا. وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے بڑے پختہ ہوتے تھے، اور پھر ساتھ ان کی نیت میں خلوص زیادہ ہوتا تھا، اس لیے ان کا عمل وزنی ہوتا تھا. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت کے ان بنیادی شعبوں میں سب سے زیادہ اہمیت اعتقادات کی ہے، اور پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے عبادات کا.
اور پھر عبادات میں جو زیادہ اہمیت ہے وہ نماز کی ہے. عبادات میں یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تلاوت، ذکر، اذکار، اعتکاف، یہ سارے کے سارے یہ عبادات کے زمرے میں آتے ہیں. پھر ان عبادات میں زیادہ اہمیت وہ نماز کی ہے. اب اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک میں یا احادیث میں متعدد مقامات پہ ایمان کے بعد متصلاً نماز کا حکم دیا گیا ہے. سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات میں جب پروردگار نے متقین کی صفات کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. متقین کون ہوتے ہیں؟ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. تو ایمان لانے کے فوراً بعد قرآن پاک میں نماز کا تذکرہ آیا ہے، اور اسی طرح حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کوئی بندہ حاضر ہوتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہلا حکم نماز پڑھنے کا ان کو دیا کرتے تھے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں مجرمین کے جرائم کا تذکرہ کیا وہاں پہ بھی اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی، فلا صدق ولا صلی، وہ مجرم بندہ نہ تو وہ ایمان لایا اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی. اب دیکھیں ایمان نہ لانے کے بعد اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے گناہ کا ذکر کیا وہ نماز نہ پڑھنے کا ہے. اس سے ہم یہ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کے بعد نماز کا درجہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو کوتاہی پائی جاتی ہے وہ نماز کے حوالے سے پائی جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بالفرض حساب لگایا جائے تو فیصدی اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنے والے زیادہ ہوں گے بنسبت نماز پڑھنے والے کے. روزہ رکھنے میں بہت سارے لوگ کمی کوتاہی کرتے ہیں، لیکن اگر پرسنٹیج کا حساب لگایا جائے تو شاید روزہ رکھنے والے زیادہ ہوں گے بنسبت نماز پڑھنے والوں کی. اس میں بہت سستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اور آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی ملازم ہوتا ہے یا میرے پاس پڑھنے والا کوئی شاگرد ہوتا ہے، میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ کام کر لو اور وہ نہ کرے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ کام کر لو، وہ نہ کرے تو میں غصے ہو جاتا ہوں. اور اگر میں تیسری مرتبہ کہوں کہ یہ کام کر لو اور وہ نہ کرے تو پھر میں برداشت نہیں کرتا. اگر میرا شاگرد ہے تو میں پٹائی شروع کر دیتا ہوں. اگر ملازم ہے تو بھگا دیتا ہوں کہ نکل جا، تو میرے پاس کام نہیں کر سکتا. میں نے تجھے 3 مرتبہ کہا کہ یہ کام کر لو، تو پھر بھی نہیں کرتا، تو لہذا نکل جا. ہم نہیں برداشت کرتے. پروردگار ذوالجلال نے قرآن پاک میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، بلا مبالغہ سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے. اب بھی اگر بندے نماز نہ پڑھیں تو پروردگار کو کتنا جلال آتا ہوگا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے اس بات سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک بستی سے گزرے. بستی والے بڑے خوش و خرم حالت میں زندگی گزار رہے تھے. باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے، کھیتوں میں فصلیں لہلہا رہی تھی، جانور مویشی چراگاہوں میں چر رہے تھے. ہر طرف شادابی اور شادمانی کا سلسلہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے. شکر ہے اللہ تیرے بندے خوشی کی حالت میں ہیں. یہی طریقہ ہے، اللہ کے نیک بندے کسی مسلمان کو خوش دیکھتے ہیں تو وہ خود خوشی محسوس کرتے ہیں اور باقاعدہ دل میں دعا دیتے ہیں کہ اللہ ان کے خوشیوں کو دوام عطا کر دے. یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو خوش دیکھے تو وہ خود خوش ہو جاتا ہے. شریعت کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھیں، وہ مسکرا رہا ہے، تو آپ کیا دعا پڑھیں؟ اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے پوری زندگی ہنساتا ہی رہے، اللہ تجھے پوری زندگی ہنساتا رہے. یہ دعا مانگنی چاہیے.
اور ہم کسی کو خوش دیکھ لیں، کسی کو ہنستا ہوا دیکھ لیں تو بس پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کسی طریقے سے اس کی یہ خوشیاں اس سے چھن جائیں کہ دوبارہ یہ ہنس نہ سکے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے کہ شکر ہے اللہ کے بندے خوشی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آگے جہاں جانا تھا وہاں تشریف لے گئے، اور کچھ عرصہ بعد جب اس بستی سے دوبارہ گزر رہے تھے تو پھر بستی ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ باغات اجڑ چکے تھے، کھیت ویران ہو چکے تھے، مویشی مر چکے تھے، چراگاہیں غیر آباد ہو چکی تھی، عجیب و غریب ویرانی کا سما بنا ہوا تھا بستی کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، عرض کہ اللہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہاں ہر طرف شادابی اور شادابی تھی، اب میں دیکھتا ہوں تو ویرانی و بربادی ہے۔ تو پروردگار ذوالجلال نے فرمایا پہلی مرتبہ جب آپ یہاں سے گزر رہے تھے اس وقت بستی کے لوگ نیک تھے، نمازوں کی پابندی کر رہے تھے، اس لیے میں نے ان کے اوپر اپنی نعمتوں کی فراوانی کر رکھی تھی، اور جب وہ انہوں نے نمازوں میں سستی شروع کر دی میں نے اپنی نعمتوں کو ایک ایک کر کے سلب کرنا شروع کر دیا، اور اب بستی والوں کی حالت آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ تو نماز کی برکت سے شادابی آتی ہے، آبادی آتی ہے، اور جو بندہ نماز ترک کرتا ہے، خواہ وہ بندہ انفرادی طور پہ نماز ترک کر دے یا گھر کے افراد نماز ترک کر دیں یا کسی ماحول معاشرے کے اندر سارے لوگ نماز ترک کر دیں، بہرحال ویرانی و بربادیاں یہ پھر انہی لوگوں کا مقدر بن جاتی ہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے شریعت کا حکم ہے کہ اب اس سے نماز پڑھوایا کرو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیا کرو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو 7 سالہ بچہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر نماز کے آخر میں ایک دعا پڑھتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ 7 سالہ بچہ معلوم نہیں یہ بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، چلو بڑا ہو گیا، اب آگے پتہ نہیں اس کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، چلو شادی بھی ہو گئی، معلوم نہیں اس کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اولاد بڑی ہوگی تو پتہ نہیں کتنے سال گزر چکے ہوں گے، لیکن 7 سالہ بچے کو ابھی سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں دعا مانگو، اولاد کو اللہ میری اولاد کو اچھی ملازمت دے دے، نہیں اللہ میری اولاد کو اچھی تعلیم دے دے، نہیں اللہ میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ 7 سالہ بچہ ابھی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میری اولاد بھی نماز کو قائم کرنے والی ہو، ابھی سے یہ بچہ دعا مانگتا ہے۔ اور میں کبھی کبھار ان بچوں سے کہتا ہوں جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، میں ان سے کہا کرتا ہوں دیکھیں بچہ